خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے وہ ناظرین اکرام، میرے وہ بہن بھائی جو تلفظ اپنا ٹھیک کرنا چاہتے ہیں یا تجوید کے ساتھ قرآن پاک سیکھنا چاہتے ہیں، ان کو بتاتے چلیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قرآن مقدس کی تلاوت اور تجوید سیکھنے کے لیے اس چینل پر روزانہ کی بنیاد پر ایک ویڈیو اپلوڈ کی جاتی ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے، اگر آپ اپنے تلفظ ٹھیک کرنا چاہیں اور قرآن پاک کو لفظ بہ لفظ صحیح طرح سے پڑھنا سیکھنا چاہیں تو آپ بلا ناغہ ان ویڈیوز کو دیکھیں۔ انشاءاللہ ان ویڈیوز کو دیکھنے سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا، آپ کو انشاءاللہ صحیح سبق پڑھنے میں مدد ملے گی، بلکہ آپ اوروں کو بھی انشاءاللہ سکھا سکیں گے۔ تو الحمدللہ اللہ کے کرم سے ہم نے قاعدہ کمپلیٹ کر لیا اسی طرح تجوید کے ساتھ، اور سپارہ ہم نے قرآن پاک سٹارٹ کیا ہے، سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ ہے سٹارٹ ہے۔ اب یہ 18ویں آیت سے ہم پڑھیں گے آگے، 17ویں آیت تک ہم پڑھ چکے ہیں، یعنی کہ 17 تک۔ اب 18 آیت سے آگے سٹارٹ کرتے ہیں، جہاں تک اب ہم اس ویڈیو میں کور کر سکے۔ ٹھیک ہے، تو آج کا سبق سٹارٹ کرتے ہیں، چلیں یہاں سے پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صم، غور سے دیکھیے گا، ابھی دیکھیں صاد میم پہ صم، اب میم کے اوپر صاد ہے، تشدید ہے، اور اوپر سے یہ اخفا ہوگا اس لیے کہ نون ساکن اور تنوین اور میم ساکن۔ اب دیکھیں یہ میم ساکن ہے، میم ساکن اور جس کے بعد با بھی آتا ہو، یہ دیکھیں میم ساکن اس کے بعد بات ہے، تو اس کی آواز کو آپ تھوڑی دیر کے لیے ناک میں لے کے جا کے پڑھنا اخفا کہلاتا ہے۔ تو یہاں پہ اخفا ہوگا اور غنہ بھی ہوگا، اخفا بھی ہو رہا ہے اور غنہ بھی ہو رہا ہے، دونوں ہو رہے ہیں۔ صم بکمن، صم بکمن عمی فہم لا یرجعون، فہم لا یرجعون، یا اعراب کو پر پڑھیں گے یرجعون۔ او کصیب، کصیب، بادو میم زیر میم، کصیب، یہاں پہ ہم غنہ کریں گے، کصیب من السماء، من السماء، جو مد ہے اس کو لمبا کریں گے 4 الف کے برابر، من السماء فیہ ظلمات۔ اب یہ دیکھیں یہ ضا ہے، ضا کا مخرج آپ کو بتایا تھا، زبان کی نوک کو سامنے والے اوپر کے جو 2 دانت ہیں سامنے والے، ان کے پچھلی سائڈ پہ لگائیں گے، پیچھے لگائیں گے تو ضا صحیح طرح سے ادا ہوگا۔ اور اس کے بعد لفظ میں دوبارہ آ گیا تا 2 واو پیش توں، اب یہ مشدد آ گیا، یہاں پہ ہم غنہ کریں گے۔ ٹھیک ہے، تھوڑی دیر کے لیے ہم اس کو ذرا سا لمبا کریں گے، آواز کو توں کریں گے، توں ظلمات ورعد، اب دوبارہ یہاں پہ اسی طرح غنہ، ورعد وبرق، وبرق، اب یہاں پہ وقف ہو رہا ہے تو یہاں پہ اب تو را پر پڑھیں گے، قاف بھی پر پڑھیں گے، اور اوپر سے یہ قلقلہ بھی ہوگا۔ ٹھیک ہے، قلقلہ کہتے ہیں ساکن حرف کو ہلا کر پڑھنا، ذرا جنبش دے کے ہلا کے پڑھنا۔ برق، برق آخر میں دیکھ رہے ہیں نا اب، جیسے یہ جھٹکا سا لگ رہا ہے، برق یہ ہوتا ہے قلقلہ۔ یجعلون، اب اسی طرح جیم پہ بھی ہوگا قلقلہ، یجعلون، جن الفاظ پہ ہوتا ہے قلقلہ وہ ہیں قاف طا با جیم دال، قطب جد، ان کو آسان لفظوں میں اس طرح یاد کر لیں، قطب جد، یعنی کہ قاف طا با جیم اور دال۔ تو بھی جیم آ گیا، تو یہاں پہ بھی ہم جیم ساکن ہے، تو یہاں پہ ہم کیا کریں گے، یہاں پہ قلقلہ کریں گے، یج یج یج، یہ قلقلہ ہے۔ ٹھیک ہے، یج، اس طرح آواز کو جیسے بال کو مارتے ہیں دیوار کے ساتھ ایک دم سے واپس پلٹتی ہے، ایسے ہی آواز بھی پلٹ، یج یجعلون اصابعہم، صاد موٹا پر پڑھیں گے، سیٹی کی آواز موٹا کر کے، اصابعہم
فی مد ہے، چھوٹی مد ہے، اس کو ہم 2 سے 3 الف کے برابر لمبا کریں گے. فی آذانہم من الصواعق، ہم اب دیکھیں یہاں پہ غنہ ہو رہا ہے، ہم من صواعق، عین کو سی کر کے حلق کے اوپر والے حصے سے ادا کریں گے، عیقی کاف موٹا پڑھیں گے. حذر الموت، حذر کو حلق کے اوپر والے حصے سے حذر الموت. واللہ، واللہ لفظ اللہ ہمیشہ پر پڑھیں گے، اس سے پہلے زبر اور جب پیش آ جائے. واللہ محیط بالکافرین. اب ہا کو ہم حلق سے صحیح طرح سے اوپر والے حصے سے، ٹھیک ہے، حلق کے اوپر والے یعنی کہ جو دانتوں کے قریب اس والا حصہ ہے، ایک نیچے والا حلق، ایک اوپر والا حلق ہوتا ہے. یعنی کہ حلق کے یہ 3 حصے ہیں، اوپر والا، نیچے والا اور درمیان والا. تو یہ اوپر والے حصے سے ادا ہوگا محیط بالکافرین. قا کو موٹا کر کے پڑھیں گے، پر کر کے، اور یہاں پہ تم قا دو میم پیش تم آ رہا ہے، تو یعنی کہ میم تشدید آ رہا ہے، آگے قا تشدید ہے جو میم کے ساتھ مل رہا ہے، اور آگے با بھی آ رہا ہے، تو یہاں پہ آواز اخفا ہوگا. ٹھیک ہے، اخفا یعنی کہ تھوڑی دیر کے لیے آواز کو ناک کے اندر لے کے جانا. محیط بالکافرین، بالکافرین. یکاد البرق، برق، را موٹا، قاف موٹا، آگے بھی خا موٹا، طا موٹا، آگے اس پہ دیکھ لیں. اب صارہم، یہ بھی موٹا پڑھیں گے، یہ بھی پر پڑھیں گے، اور اب پہ ہم کریں گے قلقلہ. اب صارہم، بس 3-4 اب یہاں پہ اب یاد رکھیں. اب یہ دیکھیں سارے الفاظ کے ہر کلر اس میں ہے، اس کے فریم کے اندر، ویڈیو کے اندر، تو میں آپ کو یہ سمجھا دیتا ہوں. یہ جو پنک والا ہے، یہاں پہ ہم غنہ کریں گے. غنہ ہے کہ نون مشدد اور میم مشدد کی آواز کو 1 الف کے برابر لمبا کرنا. ٹھیک ہے، جہاں پہ اس طرح کا آئے گا وہ وہاں پہ آپ نے 1 الف کے برابر لمبا کرنا. پلس اب یہ آ گیا قلقلہ، یجعلون، یعنی کہ ساکن حروف کو ہلا کے پڑھنا. جو بلو کلر ہوگا یہ آ رہا ہے قلقلہ. ٹھیک ہے، ایسے ہی جو آگے صاد یہ گرین کلر کا آ رہا ہے، اس کو، ان الفاظ کو ہم نے پر پڑھنا ہے ہمیشہ. جب بھی گرین آئے گا اس تجویدی والے قرآن پاک میں، تو اس کو ہم نے پر پڑھنا ہے. یہ ہم سیکھنے کے لیے، میں آسانی کے لیے بتا رہا ہوں. اور اس کے علاوہ یہ والا جو اورنج آ گیا، محیط اخفا ہے، نون ساکن اور تنوین اور میم ساکن جس کے بعد با ہو، اس کو ناک میں چھپا کر پڑھنے کو اخفا کہتے ہیں. محیط کر کے دیکھیں، تم چھپ رہا ہے نا، ناک میں جا رہا ہے، ایسے پڑھیں گے. ٹھیک ہے، یہ آسان سمجھنے کے لیے یہ والا اس طرح. ٹھیک ہے. یکاد البرق یخطف ابصارهم كلما اضاء لهم. اب اس کو لمبا، اس کو بھی، یہ چھوٹی مد ہے، یہ بڑی مد. اب یہ اس کو ہم کریں گے 3 الف کے برابر، اور یہ اس کو 4 کے الف کے برابر. كلما اضاء لهم مشوا فيه، لهم مشوا. اب یہاں پہ غنہ ہو رہا ہے، یہ موٹا ہو رہا ہے. اسی طرح آپ یہ الفاظ کو دیکھیے گا، اس آیت میں جتنے بھی تجویدی قاعدے یوز ہو رہے ہیں، ان سب کو اپنے نظر میں رکھنا ہے کہ یہ اب یہ ہماری آسانی کے لیے اس تجوید کی قاعدے کا، یا قرآن پاک کا یہ بڑا فائدہ ہے کہ اب ہمیں جو نئے بگنرز کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ اب جو لفظ کلرفل ہے وہاں پہ تجویدی قاعدہ کوئی نہ کوئی اٹیمپٹ ہو رہا ہے، اس پہ لگ رہا ہے. اب برق، اب آپ کو گرین کا بتایا تھا، اس پہ موٹا پڑھنا ہے، موٹا کرنا ہے. بلو کا بتایا ہے قلقلہ کرنا ہے، اور اس پنک کا بتایا ہے غنہ کرنا ہے. اسی طرح اورنج ہے اخفا کرنا ہے. بس یہ 4 قاعدے آپ یاد رکھیں، باقی یہ ساتھ ساتھ ہم سیکھتے رہیں گے انشاءاللہ آگے. لَهُم مَّشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ
ان اللہ، اب غنہ ہو رہا ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، شیء قدیر، یہاں پہ اخفا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، شیء قدیر، ٹھیک ہے۔ ہمارا آج کا اتنا سبق کافی ہے، ابھی اس کو ایک دفعہ روانگی کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ ابھی اس دفعہ ہم نے ٹھہر کے اور تلفظ دیکھ کے پڑھا نا، اب ہم تھوڑا سا روانگی کے ساتھ پڑھیں گے، اور چلیں آپ ساتھ پڑھیے گا آپ بھی۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین یکاد البرق یخطف ابصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدیر۔ ناظرین اکرام، آج کا ہمارا سبق کمپلیٹ ہوا، اگلے سبق میں انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔